میرے واجب الاحترام عزیز سامعین اور بزرگان دین، میں نے حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں ان آیتوں کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ ہفتے میں 15 سے 20 منٹ کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین روزانہ مسجد کو 2 سے 2.5 گھنٹے دیا کرتے تھے، ہم ہفتے میں 15 سے 20 منٹ دیتے ہیں۔ اس میں پھر وہ موضوعات جو کہ آیات سے متعلق ہوتے وہ نامکمل رہ جاتے ہیں۔ پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی کہ آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعا میں مانگا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، سارے انبیاء علیہ السلام کو سلام کیا، یا اخ الصالح کہہ کر پکارا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یا ابا الصالح کہہ کر پکارا ہے، یا ابا الصالح۔ تو ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب سے مانگ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، ایک کا تعلق مادیات کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق روحانیات کے ساتھ ہے۔ روحانیات والے کے متعلق پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 اعمال فرمایا کرتے تھے، اور وہ 4 اعمال آج کل اہل مدارس نے اپنے ذمہ لے رکھے ہیں، لیکن جس دعا کا تعلق مادیات کے ساتھ ہے، اللہ جل جلالہ نے اس میں اصول بیان فرمایا ہے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ جس شہر میں، جس دھرتی پر، جس زمین پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اس شہر کو، اس بستی کو، اس قریہ کو، اس دھرتی کو امن والا بنا دے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، امن والا بنا دے۔ اس لیے مفسرین نے اس آیات کے ذیل میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رعایا کو امن مہیا کر دے، امن مہیا کر دے، امن مہیا کر دے۔ اور جب امن مہیا ہوگا تو آگے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ اصول ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد، امن کی دعا مانگنے کے بعد، اس شہر، اس دھرتی، اس بستی والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، یا اللہ اس شہر والوں کے معیشت کا مسئلہ حل فرما دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس میں آگے شرط لگائی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، یا اللہ ان کو آپ کھلا دیجئے، ان کی معیشت کا مسئلہ حل کر دیجئے جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، جو قیامت پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس دعا میں توصیف فرمائی ہے اور فرمایا قال وما كفر فأمتعه قلیلا، اس بیت اللہ کی وجہ سے یہ شہر اتنا مبارک ہے۔ من کفر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ جل جلالہ فرما رہے دنیاوی زندگی میں کافر بھی ہوگا، میرا انکاری بھی ہوگا، مجھے ماننے والا بھی نہ ہو، اس شہر کی برکت سے میں اسے رزق دوں گا۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، دنیاوی زندگی میں
اگر بیت اللہ خانہ کعبہ کے ارد گرد رہنے والا ہے تو اسے اللہ رب العزت فرما رہے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں دنیاوی زندگی میں اسے رزق عطا کروں گا، اس کی معیشت کا مسئلہ حل فرما دوں گا۔ لیکن آگے اللہ جل جلالہ فرما رہے ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، جو انکاری ہوگا، جو رب کو نہ ماننے والا ہوگا، جو قیامت پر ایمان نہ لانے والا ہوگا، جو فرشتوں پر ایمان لانے والا نہ ہوگا، جو رسولوں پر ایمان لانے والا نہ ہوگا، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، خیر و شر پر اس طریقے سے ایمان لانے والا نہ ہو، یہ من جانب اللہ ہے۔ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد اٹھائے جانے پر اس کا ایمان نہ ہو، اللہ رب العزت فرما رہے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیاوی زندگی میں اسے میں بازیاب کروں گا، اسے عطا کروں گا، لیکن ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، قیامت میں اسے میں مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف، أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دنیاوی زندگی کو میرا رب قلیل فرما رہے، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس دھرتی پر رہنے والی ساری چیزیں فانی ہیں، کل من علیہا فان، وہ کچھ بھی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا، جس کو میرے رب نے فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، میرا رب فرما رہے ہیں دنیاوی زندگی قلیل ہے، لیکن ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، میرا رب فرما رہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے ایک واقعہ ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى والله شديد، اللہ رب العزت فرما رہے جس دن یہ ہوگا دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گے اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، گویا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ میرا رب خود جواب دے رہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشے کی حالت میں نہیں ہوگے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے کل من علیہا فان، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ حملۃ العرش، عرش کے اٹھانے والے فرشتے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، ارے جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے تھے، اپنے آپ کو صدر کہتے تھے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب دینے والا کوئی نہیں، اللہ رب العزت خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اس ذات کی بادشاہت ہے جو ایک ہے، جو قہار ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی زندگی قلیل ہے اور اللہ رب العزت نے اس میں جو چیزیں پیدا کی وہ ساری کی ساری ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا کی محبت فانی، اس دنیا کے جاہ و جلال فانی، اس دنیا کی عزت فانی، اس دنیا کا مرتبہ فانی، اس دنیا کا مقام فانی، اس دنیا کی ہر چیز فانی فانی ختم ہونے والی ہے، کیونکہ میرے رب نے اعلان کیا کل من علیہا فان، اس دھرتی پر رہنے والی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف رب باقی رہے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا، حکومت چلانے والے اس قاعدہ قانون کو یاد رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا مانگ رہے، جس دعا کا تعلق مادیات کے ساتھ ہے اس میں اصول بیان فرما رہے، حکومت کے لیے اصول بیان فرما رہے، قرآن ضابطہ دے رہے، قاعدہ قانون بتا رہے کہ حکومتی وقت کے لیے، بادشاہی وقت کے لیے، سلطنت سنبھالنے والے کے لیے سب سے پہلے اپنے رعایا کو امن دینا، یہ اس کے فرائض میں سے ہے۔ اور دوسرا مسئلہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، معیشت کے اسباب مہیا کرنا، یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے۔ لیکن ہو کیا رہے میرے عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے ہے یہ کراچی ہے، ڈاکو اس میں دندناتے پھر رہے، عوام کو لوٹ رہے، اور رعایا کو کوئی جو ہے میرے سہولیات نہیں دی جا رہی ہے۔ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ ایک بچہ جو ہے گٹر میں گر پڑا، اب جو ہے ایک کے اوپر ڈال لے، دوسرا دوسری کے اوپر ڈال لے، تیسرا تیسری کے اوپر ڈال لے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا۔ اور ڈاکو جو ہے ایک ڈاکو کے متعلق آیا، اس کو جلایا گیا۔ بہرحال عوام اب جو ہے خود اپنے کام کرنے لگے، تو یہ کہاں ہے، یہ لوگ کہاں ہے جو کہ ہمیں کہا جاتا ہے جناب والا تمہیں جو ہے یہ کام کرنا ہوگا، یہ نہیں کیا تو کیمرے میں تمہاری تصویر آ جائے گی، ای چالان ہوگا، فلانا ہوگا، دھماکہ ہوگا۔ ارے قرآن کو ذرا پڑھ تو لو، پہلے ان اصول کو تو لو، اس کے بعد پھر یہ چیزیں کرو۔ امن دو رعایا کو، معیشت کے مسائل اسباب مہیا کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے اس میں ضابطہ قانون قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ اقتدار کے باغ دور سنبھالنے والے کے لیے یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ ترتیب ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک قاعدہ قانون ہے، ضابطہ ہے، اور تاریخ گواہ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اس دھرتی کو انصاف سے بھر دیا تھا۔ ایک دن ایک چرواہا بکری چرا رہا ہے، اچھا یہ حکمرانوں کے اعمال کا اثر رعایا پر ہوتا ہے، بکری چرا رہے اور بھیڑیا نے بکری پر حملہ کر دیا۔ چرواہے نے ٹائم نوٹ کیا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز زندہ ہو اور بھیڑیا جو ہے بکری پر حملہ کر دے، بھیڑیا بکری پر حملہ کر دے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ٹائم نوٹ کیا، تاریخ نوٹ کیا، بعد میں آیا پوچھا، اسی ساتھ، اسی لمحے، اسی وقت عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ اثر پھر رعایا، بچوں، ساری چیزوں پر ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، یہ صحابہ کا طریقہ کار ہے، اپنے آپ محاسبہ کیا کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے اور اپنے آپ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ عمر اپنے آپ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے، ایک باغ سے گزر رہا ہے، وہاں پر ایک جانور بندھا ہوا ہے، کہتے کاش میں یہ جانور ہوتا، مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب صاحب اقتدار ٹھیک ہو جائے اس کا اثر وہ جانوروں پر بھی ہوتا ہے، انسانوں پر کیا جانوروں پر بھی ہوتا ہے۔ بھیڑیا کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بکری کو چیر پاڑے۔ باہر کے چونکہ مدرسے کا مسئلہ چلا تھا، اس میں یہ دعا آئی تھی، تو پچھلے جمعے کو ایک دعا کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی تھی، ایک کا تعلق مادیات کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق روحانیات کے ساتھ ہے۔ روحانیات والے کا پچھلے جمعے بیان ہوا تھا، مادیات والے کا ابھی آپ حضرات کے سامنے بات رکھی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت قرآن مجید سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں۔